بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ظفر عباس ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں شارٹ کٹ پوائنٹ۔ آپ کے نیب سیلدار انٹرویو پریپریشن سیریز میں ہم نے اب تک جہاں آپ کو ایک انٹروڈکٹری ویڈیو دی، آپ کو اسٹڈی مٹیریل کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا، ہیرارکی بتائی بورڈ آف ریونیو کی اور ہیرارکی بتائی پیلرا کی، تو آج ہم بیسک ڈیفینیشن سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ یا محکمہ مال بنیادی طور پر زمین سے ریلیٹڈ ایک محکمہ ہے، اور اس میں جتنے بھی فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، جتنی اس میں اتھارٹیز استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں، تمام زمین اور اس کے معاملات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں لینڈ کی ڈیفینیشن سے، اور پھر اس کے بعد لینڈ کی کائنڈز پہ یا اس کی کلاسز پہ بات کریں گے کہ زمین کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور پھر اس میں ایک بڑی بیسک اور ایک بڑی اہم ٹرم جو لال لکیر کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس پہ ایک نہیں تو دوسرے انٹرویو میں لازمی پینلسٹ آپ سے کویسچنز کرتے ہیں کہ لال لکیر کیا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ بڑی دفعہ انٹرویوز میں اسی بات پہ بہت سارے کینڈیڈیٹس کے انٹرویو خراب ہو جاتے ہیں۔ لال لکیر کے بارے میں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہ رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ لال لکیر کیا ہوتی ہے۔ آپ کا پینلسٹ یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کا جو ریپرزنٹیٹیو بیٹھا ہوتا ہے وہ ایسی ٹرمز کے بارے میں اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہ رہے ہیں وہ ان ٹرمز اور ٹرمینالوجیز پہ بہت اچھا کام کر کے آئے ہیں، لیکن بہت سارے کینڈیڈیٹس کو جب لال لکیر، شام لاٹ جیس قسم کی بیسک ٹرمز کا ہی پتہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ آپ کا انٹرویو خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کے انٹرویو کو بہترین بنانے کے لیے، آپ کے انٹرویو کو کریک کرانے کے لیے اور آپ کو ٹاپ پوزیشن میں آپ کی سلیکشن کے لیے میری کوشش ہے کہ ایسی ٹرمز اور ایسی ٹرمینالوجیز کا بڑی اچھی طرح سے، بڑے بہترین طریقے سے نہ صرف ایکسپلینیشن دے دیا جائے بلکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ ٹرمز ازبر کروا دی جائیں، اور ایک پینلسٹ کے سامنے ایک اچھی ڈیبیٹ، ایک اچھی ڈسکس بھی کر سکیں آپ ان ٹرمز پہ۔ جہاں تک لینڈ کی ڈیفینیشن کا تعلق ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ جیسے میں نے بھی کہا کہ دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بائبل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بیسک ڈاکیومنٹ ہے، ایک بڑی دستاویز ہے اور ایک بڑی امپورٹنٹ بک ہے، اور تمام آفیسرز کے پاس سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس لینڈ ریونیو ایکٹ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز میں اپنے اختیارات کے استعمال میں اس کو بہت کنسلٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں لینڈ کی ڈیفینیشن دی ہی نہیں گئی، تو پھر اس ڈیفینیشن کے لیے ہم کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو اسٹڈی مٹیریل میں بہت ساری بکس اور کافی سارے لاز، ایکٹس اور آرڈیننسز کے حوالے بھی دیے تھے اور ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ کے اسٹڈی مٹیریل میں یہ سارا مٹیریل ہونا چاہیے۔ اگر دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں اس کی تعریف نہیں ہے تو پھر ہم چلتے ہیں دی ٹیننسی ایکٹ 1887 کی طرف۔ دی ٹیننسی ایکٹ 1887 کے سیکشن 4 سب سیکشن 1 میں لینڈ کی تعریف دی گئی ہے۔ آپ نے خود بھی اس تعریف کو دی ٹیننسی ایکٹ 1887 سے جا کے پڑھنا ہے، میں آپ کے لیے اس تعریف کو پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کی ڈیٹیل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لینڈ which is not occupied as the site of any building in a town or village and is occupied or has been let for agriculture purposes or the purposes subservient to agriculture or for pasture and includes the sites of buildings and other structures on such land۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے جو دی ٹیننسی ایکٹ 1887 میں دی گئی ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں الگ الگ سے اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کی تشریح کرتے ہیں اور پھر اس پوری ڈیفینیشن کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تو اس لفظ سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہیں، لیکن آپ بھی جب ریونیو ڈاکیومنٹس کو اور لاز کو اور ریونیو میں استعمال ہونے والے جو مختلف دستاویزات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس بہت زیادہ استعمال ہونے والا جو لفظ ہے یہ ہے غیر ممکن۔ اب غیر ممکن سے مراد یہاں پہ امپاسبل نہیں ہے، یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ایک خاص ٹرم ہے۔ اس میں غیر ممکن سے مراد ایسی زمین ہوتی ہے جو ایگریکلچر پرپزز کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ اب ایگریکلچر پرپزز سے کیا مراد ہے؟ ایگریکلچر پرپزز سے مراد ہے زرعی مقاصد۔ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بیسیکلی جو اس کا کام ہے، بیسک اس کا جو فنکشن ہے وہ ہے ریونیو جنریشن اور ریونیو کلیکشن۔
یعنی گورنمنٹ کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے مالیات یا ٹیکسز یا ریونیو اکٹھا کرنا، اور یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ اس مقصد کے لیے ایسی زمینوں سے ڈسکس کرتا ہے جو زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی جن پہ فصلیں بوئی جاتی ہیں، پھر صاف ظاہر فصلیں میچور ہوتی ہیں، کراپس انسپیکشن ہوتی ہے، ان پہ پھر ریونیو لگایا جاتا ہے، ریونیو کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور ایسی زمینیں جو زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونا بند ہو جاتی ہیں، ان کو غیر ممکن کہتے ہیں، جیسے غیر ممکن سڑک، غیر ممکن قبرستان، غیر ممکن ہسپتال، غیر ممکن سکول، غیر ممکن نہر، یعنی ایسی زمینیں مستقل طور پر زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونا بند ہو جاتی ہیں، اور اس میں واضح کہا گیا ہے کہ ایسی بلڈنگز، ایسی سائٹس اور ایسی تمام چیزیں جو زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونا بند ہو گئی ہیں، ان کو ہم زمین کی کیٹیگری یا ڈیفینیشن میں، ان ایکٹس میں، لاز میں یا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہم نہیں لیں گے۔ اور اس میں پھر کہا گیا ہے کہ ایسی آبادیاں جن مثلا آبادی دہ ہے، یا ایسی آبادیاں جو ایک ولیج میں ہے یا ایک ٹاؤن میں ہے، ان کو بھی شامل نہیں کیا جائے گا۔ اب جہاں تک پھر ولیج کی بات آتی ہے تو ولیج کی ڈیفینیشن بھی دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں نہیں دی گئی۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ کی جمع بندی یا آپ کے 4 سالہ یا آپ کے پیریڈیکل ریکارڈ میں ایک اہم دستاویز ہوتی ہے جس کو واجب العرض کہتے ہیں۔ واجب العرض میں اس کی تعریف دی گئی۔ واجب العرض پہ ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اور واجب العرض کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے۔ آپ فی الحال جہاں پہ اتنا ہی سمجھے کہ جیسے آپ کا ایک دیہات ہوتا ہے، اور اس دیہات کے اندر جتنی ایک کنجسٹڈ آبادی ہوتی ہے اس کو آپ ولیج شمار کریں۔ اسی طرح سے اس میں جو ٹاؤن کہا گیا ہے، تو ٹاؤن پہ بھی دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ ٹاؤن کمیٹی اور میونسپل کمیٹی کے تحت جو اختیارات ہوتے ہیں وہاں پہ استعمال کیا جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے اور جو اس میں استعمال کی گئی ہے وہ ہے کہ لیٹ فار ایگریکلچر پرپزز آر پاسچر، یعنی پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی زمینیں جو زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ایسی زمینیں جو چراگاہ کے لیے چھوڑ دی گئی، پاسچر سے مراد ہے چراگاہ، ایسی تمام زمینیں جن پہ زرعی مقاصد کے لیے فصلیں بوئی جا رہی ہیں، فصلیں میچور ہوتی ہیں، کاٹی جاتی ہیں، پھر ان پہ ریونیو دیا جاتا ہے، ایسی تمام زمینوں کو ہم شامل کرتے ہیں لینڈ کی ڈیفینیشن میں۔ اس کے بعد پھر جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ اس میں دی گئی ہے کہ سائٹ آف بلڈنگ اینڈ اسٹرکچر آن سچ لینڈس ان دی لینڈز یوزڈ فار ایگریکلچر پرپزز۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ جی سائٹ آف دی بلڈنگز اور اسٹرکچر جو ہے اس کو ہم شامل نہیں کریں گے، اور یہاں پہ ہم کیوں شامل کرنے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس جو آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے، اور بعض دفعہ پینلسٹ بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک زمین ایگریکلچر پرپزز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ایک آدمی نے وہاں پہ ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، تو ساتھ میں مزارعین کے رہنے کے لیے ایسی زرعی زمین پہ ایک چھوٹا سا گھر بھی بنا دیا، یا ایسے جو ٹیوب ویل اس کا لگا ہوا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مکان بنا دیا۔ اب یہ بلڈنگ جیسے اسٹرکچر تو ہے، لیکن یہ آبادی نہیں ہے، یہ استعمال ہو رہا ہے سبزروینٹ فار دی ایگریکلچر پرپزز، یعنی آپ نے ایگریکلچر پرپزز کے لیے وہاں پہ ایک ہی کمرہ ڈال دیا، 2 کمرے ڈال دیے، یہ وہاں پہ آپ کے مزارعین رہ رہے ہیں، یا ایک آپ کے جو وہاں پہ ایک جو پیٹر لگا ہوا ہے، یا وہاں پہ آپ کا جو نل چاہی کا جو سسٹم ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا جو بھوسا رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا آپ نے کمرہ بنایا، یہ تمام چیزیں سبزروینٹ ٹو ایگریکلچر پرپزز ہوتی ہیں، اور ایسے اسٹرکچر اور ایسے بلڈنگس کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں آبادی کے بلڈنگ سے۔ اور دی ٹینینسی ایکٹ 1887 کی لینڈ کی ڈیفینیشن ہے، اس میں ایسی بلڈنگز کو اور ایسے سٹرکچرز کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اپنی آنے والی ویڈیو میں ہم لینڈ کی اس ڈیفینیشن کے بعد دیکھیں گے کہ لینڈ کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، اس کو کلٹیویٹڈ اور ان کلٹیویٹڈ جو اس کی کلاسز ہے اس میں ڈیوائڈ کریں گے، اور پھر کلٹیویٹڈ لینڈ کو اریگیٹڈ اور ان اریگیٹڈ لینڈ میں تقسیم کرتے ہوئے اس کی جو پھر سب کلاسز ہیں اور پھر سب کیٹیگریز ہیں ان پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج آپ نے لینڈ کے بارے میں جانا، لینڈ کی ڈیفینیشن کے بارے میں جانا، اور یہ دیکھا کہ ممکن اور غیر ممکن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس میں مختصر سی بات یہی تھی کہ وہ زمینیں جو زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہوں گی ان کو لینڈ کہا جائے گا، اور ایسی زمینیں چاہے وہ ولیج ہو، چاہے وہ ٹاؤن ہو، چاہے وہ آبادی ہو، یا غیر ممکن زمینیں ہوں جو زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونا بند ہو گئی ہیں، ان کو ہم لینڈ کی ڈیفینیشن میں نہیں لے کے آئیں گے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔